اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ تعلیم القرآن جوکے کے تحت G6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے، اور میں اپنی ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک بہن کو مائک دیجیے۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ السلام علیکم G6322۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت سے متعلق حدیث مبارکہ پیش کرنے کی گزارش کروں گی کسی ایک متعلمہ سے۔ ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے گا۔ G6421۔ السلام علیکم G6421۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد و حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور انہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا لکھا گیا۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ پرحکمت نسائی میں آج ہم ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش کریں گے، اور میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک شاملہ کو مائک دیجیے۔ G6607۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کی جان قرآن کریم ہے، بس تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالنا اور اس کے معنی پر غور سکھانا یہ ہماری تربیت کی بنیادی ضرورت ہے اور تربیت کی کنجی ہے، جس کے بغیر ہماری تربیت ہو نہیں سکتی۔ ہماری نسلوں کو اگر سنبھالنا ہے تو قرآن کریم نے سنبھالنا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالنا اور اس کے معنی پر غور کرنا یہ ہماری تربیت کی بنیادی ضرورت ہے اور تربیت کی کنجی ہے، جس کے بغیر ہماری تربیت ہو نہیں سکتی۔ ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی، خطبہ جمعہ 4 جولائی سن 1997۔ جزاکم اللہ۔ اب میں اپنی ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ وہ کلاس کے آداب آپ سب کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس کے آداب۔
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے برائے مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ عظمت قرآن کریم میں سورۃ المؤمنون کا تعارف چل رہا ہے، اور اس کا آج جو خلاصہ بیان کیا جائے گا وہ آیت نمبر 79 تا 119 تک کا ہے، جس میں بیان ہے ارتقاء منازل، قیامت، مرنے کے بعد جی اٹھنے تک کے زمانے کی طوالت، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحم کی دعا۔ آیت نمبر 79 میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ ارتقاء منازل میں سب سے پہلے قوت شنوائی عطا ہوئی تھی، اور اس کے بعد بصارت، اور پھر وہ دل انسان کو عطا کیے گئے جو گہری بصیرت رکھتے ہیں اور ہر قسم کے روحانی مضامین کو سمجھنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں پیش دستی کر کے لڑائی کرنے ایک سخت مجرمانہ فعل قرار دیتا ہے، بلکہ مومنوں کو جا بجا صبر کا حکم دیا ہے، جیسا کہ وہ اس آیت میں فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن اذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی تیرا دشمن جو تجھ سے بدی کرتا ہے اس کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کر، اگر تو نے ایسا کیا تو وہ تیرا ایسا دوست ہو جائے گا کہ گویا رشتہ دار بھی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک جو رستم سہنے پڑے اور پھر مدافعت کا حکم دیا گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا سے ظاہر ہے پہلے جواب تک دینے کا حکم نہیں تھا، اس لیے 2 اثر فرمائے، ایک تو وعارض عن الجاہلین، جن لوگوں میں جہالت کا مادہ ہو، جو تکبر سے بھرے ہوئے اور جھگڑالو ہوں، ان سے اعراض کرنا چاہیے، ان کی باتوں کا جواب ہی نہ دیا جاوے۔ دوم ادفع باللتی ہی احسن، یعنی بدی کے مقابلہ میں نیکی کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست بن جاتا ہے، اور وہ دوست بھی ایسا کہ کأنہ ولی حمیم۔ اس کے بعد کچھ ایسی آیات آتی ہیں جن کے مضامین ان آیات سے ملتے جلتے ہیں جن پر تفصیلی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ پھر ایک ایسی آیت ہے جو ایک نئے مضمون کو پیش فرما رہی ہے۔ قیامت کے دن جب انسانوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم زمین میں کتنی دیر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ شاید ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے گا کہ دراصل تم اس سے بھی بہت تھوڑا عرصہ وہاں ٹھہرے ہو۔ اس سے موت کے بعد جی اٹھنے تک کے زمانے کی طوالت کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا اتنی دور دکھائی دے گی کہ جیسے آنن فانن گزر گئی، اور یہ وہ مضمون ہے جو روزمرہ انسانی تجربہ میں آیا ہے کہ بہت دور ستارے جو اپنے حجم میں چاند اور سورج کے تمام نظام شمسی سے بھی بہت بڑے ہیں، محض چھوٹے چھوٹے نقطوں کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا، یعنی جب کافروں میں سے ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ کو پھر دنیا میں بھیج تاہو کہ میں نیک عمل کروں اور تدارک مافات مجھ سے ہو سکے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ صرف اس کا قول ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتدا سے کوئی بھی وعدہ نہیں کہ مردہ کو پھر دنیا میں بھیجے
اور پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان میں اور دنیا میں ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت تک دنیا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ کی آواز تو ہمیشہ آتی ہے مگر مردوں کو نہیں آتی۔ اگر کبھی کسی مردے کو آواز آتی ہے تو خدا تعالیٰ کی معرفت یعنی خدا تعالیٰ کوئی خبر ان کے متعلق دے دیتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ کوئی ہو خواہ نبی ہو یا صدیق، یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور اہل و عیال کے درمیان ایک حجاب رکھ دیتا ہے، وہ سب تعلق قطع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ پھر آیت نمبر 119 میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تو کہہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس صورت کی آخری آیت میں ایک دعا کی صورت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں سکھائی گئی ہے کہ اپنے رب کو مخاطب ہو کر یہ عرض کیا کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ارتقائی منازل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے کون سی قوت عطا فرمائی؟ G6323 السلام علیکم G6323 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے بصارت آنکھوں کی قوت عطا فرمائی گئی تھی اور پھر اس کے بعد کانوں کی۔ دیکھتے ہیں، ارتقائی منازل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے قوت شنوائی عطا فرمائی جو کہ سننے کی قوت ہوتی ہے، سننے کی ہے، اور اس کے بعد بصارت دیکھنے کی، اور اس کے بعد دل عطا کیا، دل کو عطا کیے گئے جوہر جو تھے وہ ظاہر ہوئے۔ تو سب سے پہلی جو ہے وہ قوت شنوائی یعنی کہ سننے کی طاقت عطا کی تھی۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے قیامت کے دن جب لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ وہ زمین میں کتنی دیر رہے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ G6606 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا ایک حصہ۔ جزاک اللہ، جواب درست ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ وہ زمین میں کتنی دیر رہے تو وہ کہیں گے شاید ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے جب کافروں کو موت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ G6330 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اس کا مداوع کر سکیں جو ہم نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھتے ہیں کیا جواب ہے۔ جب کافروں کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے رب مجھ کو پھر دنیا میں بھیج تاکہ میں نیک عمل کروں۔ جواب درست تھا، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے اس سورت کے آخر میں کون سی دعا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہے؟ G6475 السلام علیکم۔ G6475 ہم اپنی اگلی پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں۔ G6460 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
اس صورت کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائے گی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تعالیٰ بخش دے اور مجھ پر رحم کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ، جواب درست ہے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تو کہہ دے کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 7، اگلا سوال یہ ہے، آیت نمبر 79 تا 119 تک کا خلاصہ کیا ہے؟ جی 6 4 4 6۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اس میں بیان کیا گیا ہے انسان کے ارتقائی منازل، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنے تک کی طوالت کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ سے رحم کی درخواست اور دعا سکھائی گئی ہے ایک۔ جی جزاک اللہ، جواب درست ہے۔ ارتقائی منازل، قیامت، مرنے کے بعد جی اٹھنے تک کے زمانے کی طوالت، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحم کی دعا، جواب درست تھا۔ اب میں یہ فنش کرتی ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک شعر کے ساتھ۔ یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ المؤمنون کا مختصر تعارف مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور دلچسپ اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ اپنی اگلی کلاسز میں حاضر ہوں گے۔ اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، مراجعۃ القرآن، جس میں ہم اپنے گزشتہ اسباق کی دہرائی کرتے ہیں، اور آج ہم جس اصول کی دہرائی کریں گے وہ ہے وقف کے اصول۔ وقف کے اصول دیکھنے میں کافی مشکل لگ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے وصف کر کے پڑھنا ہے اور کیسے وقف کرنا ہے، لیکن اگر ہم اس کو، یہ جو ایک ونڈو آپ کے سامنے ایک نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو اگر ہم اپنے سامنے سمجھ لیں اس کو، تو وقف کرنے کے اصول اتنے مشکل نہیں رہتے۔ جب بھی کسی بھی لفظ کے آخر میں حرکات ہوں، یہ جو آپ کو حرکات نظر آتی ہیں، فتحہ، کسرہ، دمہ اور تنوین کی اشباعیہ حرکات، جب بھی آپ کو کسی بھی حرف کے آخر میں یہ حرکات نظر آئیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حرکات ہمیشہ سکون میں بدل جاتی ہیں اور وہ حرف جو ہے وہ ساکن پڑھا جاتا ہے۔ تو وقف کے اصل میں یہ 3 حالتیں ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حرف ساکن نظر آئے، ضروری نہیں ہے کہ با ہو، تا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور حرف ہو سکتا ہے، ساکن نظر آئے اور آپ کو حروف لین نظر آئیں اور حروف مد نظر آئیں، تو تلفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کو جب ہم وقف کریں گے تو یہ ویسے ہی رہیں گے جیسے یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر تیسری جو حالت ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو فتحتین یا تنوین نظر آئے یا فتحہ نظر آئے اور حمزہ کے اوپر فتحتین نظر آئے، تو ان کو ہم نے فتح اشباعیہ یا الف مد پڑھنا چاہیے آخر میں، اس کے یہ تبدیل ہو جاتے ہیں فتح اشباعیہ میں یا الف مدہ میں۔ اور اب میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیتی ہوں کہ وقف کا مطلب ہے رکنا یا کھڑا ہونا، اور وقف کی 3 حالتیں ہیں جو کہ پہلے بیان کر چکی ہوں، اور یہ کلرز سے میں نے تھوڑا سا مزید وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی حالت جو ہے اس کو گرین شیڈ میں، دوسری جو حالت ہے اس کو بلو شیڈ میں، اور تیسری جو حالت ہے اس کو گرے شیڈ میں بتایا ہے تاکہ سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی رہے۔ وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن پڑھنا چاہیے، ایسی صورت میں جب ہمارے پیچھے کسی بھی حرف کے اوپر جب یہ حرکات ہوں، جیسے ذالکا فتح کی حرکت ہے تو ہم اس کو سکون میں بدل دیں گے ذالک، اسی طرح کسرہ کی حرکت ہے تو اس کو ہم سکون میں بدل دیں گے یومی یوم، اور اس ادائیگی کا جو وقت ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی حرکات ہیں، دمہ کی حرکت ہے وہ بھی سکون میں بدل جائے گی، کسرہ اشباعیہ ہے اس کی حرکت ہے، اس کو بھی ہم سکون میں بدل دیں گے جب ہم وقف کرنے لگیں گے۔ اسی طرح تنوین ہے اور جب ہم وقف کریں گے وہ بھی سکون میں بدل جائے گی۔ اب یہاں پر جو ایک بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی
ہم کسی حرکت کو سکون میں بدلتے ہیں اور اس کے ساتھ تشدید ہو تو تشدید کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ آپ صرف سکون میں بدل دیں اور تشدید کو چھوڑ دیں. تو تشدید کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے یا ظن. تو یہاں پر ہم نے اس کو اگر وقف کرنا ہے تو تشدید کو ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے، یا ظن. اسی طرح النبیّ، تو اب ہم نے یہاں اگر وقف کرنا ہے تو اس کو ہم کریں گے النبیّ. اسی طرح جب ہم دوسری جو ہماری جو حالت ہے اس میں با یا کوئی بھی حرف اگر ساکن ہوگا اور حروف لین ہوں گے اور حروف مد ہوں گے تو ہم نے اس میں تلفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے حروف مد نظر آ رہا ہے کفرو، تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے وقف کریں گے کفرو. اور بناہا. اسی طرح اگر ہمارے پاس ساکن حروف ہیں اب فرغاب، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور اس کو اسی طرح ادا کریں گے، لیکن اس کو ہم 2 سیکنڈ کا وقت نہیں دیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے. فرغاب. تیسری جو ہمارا اصول ہے اس میں ہم نے فتح اشباعیہ یا الف مدہ کو انہیں چینج کرنا ہوتا ہے، تبدیل کرنا ہوتا ہے. جیسے تو ون، تو اس کو جب ہم وقف کریں گے تو اسی طرح ابوابن. تو یہاں پر چونکہ تنوین ہے اور اس میں ہم ابوابن پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ابوابا بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ہم وقف کریں گے تو ایک حرکت یہاں پر ختم ہو جائے گی اور ایک حرکت جو باقی رہے گی، اور اس کو پڑھیں گے ابوابا. یہاں پر جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہمارے پاس حمزہ پر اگر دمہ، کسرہ یا ان کی تنوین ہو تو جزم کو سکون میں جب بدلا جائے تو جزم کو ہم سکون میں بدل دیں گے. جب بھی ہمارے پاس حمزہ کے اوپر دمہ، کسرہ یا ان کی تنوین ہوگی تو اس کو ہم سکون میں بدل دیتے ہیں. لیکن اگر جزم کے اوپر فتحتین ہوگی یا زبر والی تنوین ہوگی تو یہ ہمیشہ فتح اشباعیہ میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ فتح اشباعیہ اور اس کا یہ والا تیسرا جو ہماری حالت ہے اس کا یہ والا اصول یہاں پر آ جائے گا. اسی طرح جب ہمارے پاس تائے مربوطہ ہوگی تو اس کو ہمیشہ ساکن ہا میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس حرف کو پڑھیں گے تو اس کو حروف لین میں نہیں بدلنا. مسوایا، اس کو اگر جب ہم اس کو یہاں ساکن کریں گے تو اس کو حروف لین میں نہیں بدلیں گے بلکہ اس کو اسی طرح ادا کریں گے مسواش. اس کے ساتھ ہی میں اب اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو آج کا اصول بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق نمبر 25 ہے جو علامات الوقف کے ہوگا. تو قرآن کریم کے عربی متن میں پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات اور اشارات استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کا معروف نام رموز الاوقاف ہے، اور ان کو ہم علامات الوقف بھی کہتے ہیں. جیسے یہ 2 آیت کے نشان ہے، یہ آیت کے اختتام کا نشان ہے، یہ آیت کے اختتام کا اختلافی نشان ہے، یہ وقف اللازم ہے، یہ وقف مطلق ہے، اور یہ وقف الجائز ہے. اور اسی طرح یہ سارے جو ہیں یہ وقف کرنے کے مختلف علامتیں ہیں یا نشانات ہیں جو ہم آگے اس کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا جو نشان ہے جو ہم قرآن کریم کے عربی متن میں دیکھتے ہیں کہ جب آیت کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں پہ عموماً گول دائرہ یا پھر چوکور سی شکل بنی ہوتی ہے ہر آیت کے ختم ہونے کا
نشان ہوتا ہے یہ. اور عام طور پہ قرآن کریم کے نسخوں میں آپ کو اس کے اندر آیت کا نمبر بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ آیت کا نمبر ہے. جیسے یہ سورہ الکوثر میں یہ پہلی جو آیت ہے یہ آیت نمبر 2 ہے اور یہاں یہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے. تو یہ عمومی طور پہ قرآن کریم کے نسخوں میں آپ کو یہ نشان نظر آئے گا. دوسرا جو نشان ہے آیت کے اختتام کا وہ اس شکل میں ہوتا ہے جیسے 5 کا ہندسہ یا ہارٹ شیپ جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت کے مکمل ہونے کا اختلافی نشان ہے. اختلافی نشان اس طرح سے ہے کہ جب قرآن کریم کے قلمی نسخوں پر آیت مکمل ہونے کے نشان لگائے گئے تھے تو ایک مکتبہ فکر جو ہے یعنی ایک اسکول آف تھاٹ جو تھا ان کا اختلاف تھا بعض آیات کے شروع یا ختم ہونے پر. تو جب بعد میں یہ قلمی نسخوں کی نقل کی گئی تو انہوں نے اس آیت کے ختم ہونے کا جو یہ نشان ہے اختلافی نشان، اس کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ ہی رہنے دیا. اس کے علاوہ بھی آیت کے ختم ہونے کا جو گول یا چوکور نشان ہے وہ بھی موجود ہے. لیکن اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم کے متن میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک علمی بات ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر سے ہے، اور قرآن کریم کے متن میں اس میں کوئی کمی و بیشی نہیں آتی ہے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اگر آپ اس کو وصل میں پڑھیں تب بھی پڑھنا جائز ہے، اور اگر اس اختلافی نشان کے اوپر اگر آپ وقف کرنا چاہیں تو وہ بھی جائز ہے، اور اس میں کوئی اس کے متن میں یا اس کے ترجمہ تفسیر میں کوئی خرابی یا کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا ایک اور جو رمز ہے وقف کرنے کا نشان ہے وہ میم کا نشان ہوتا ہے، اور یہ وقف اللازم کی علامت ہے. قرآن کریم کی بعض آیات میں 2 مختلف مضامین بیان ہوئے ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں وقف کرنے کے لیے حد فاصل قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس وقت کی جو نشاندہی ہے یہ عموماً ہمارے قرآن کریم کے نسخوں میں حرف المیم سے ہوتا ہے، اور اس کی جو مثال ہے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ حرف المیم ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ وقف اللازم ہے. یہاں پہ لازمی ہے، کمپلسری ہے کہ ہم نے یہاں پہ ضرور وقف کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک مضمون ختم ہوا اور ایک نیا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے. 2 مضامین میں فاصلہ رکھنا، حد فاصل قائم کرنا بے حد ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد چوتھا جو ہے ہمارا تو کا نشان، آپ کو قرآن کریم میں علامت کی ایک وقف نظر آتی ہے جس کو وقف مطلق کہتے ہیں، اور وقف کی یہ عام علامت ہے. اگر رک جائیں تو بہت اچھا ہے، رکنا پریفریبل ہے، زیادہ مناسب ہے کہ رکا جائے، لیکن اگر نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم نہیں رکتے، اگر ہم تو پہ وقف مطلق پہ وقف نہیں کرتے تو پھر ضروری ہے کہ ہماری تلاوت اگلے وقف کی علامت جو ہے تب تک جاری رہے اور اس میں بیچ میں کوئی وقف نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ کو یہاں اس آیت سے بتانے کی کوشش کرتی ہوں، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. اگر وقف نہیں کیا کرنا اور سانس اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو آگے پڑھیں تو مناسب ہے اور ضروری ہے کہ اس کو ہم آخری آیت کے نشان تک لے کے جائیں. تو ہم اس کو پڑھیں گے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. اس کے درمیان میں وَيَسْتَغْفِرُونَهُ واللہ پہ وقف نہ کریں، واللہ غفور پہ وقف نہ کریں، پورا یہاں پہ اینڈ پہ جا کے آپ نے وقف کرنا ہے. یہ ضروری ہے، لازم ہے. اس میں وقف الجائز جو ہے وہ جیم کی علامت جو ہے وہ وقف الجائز کہلاتی ہے، یعنی وقف کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ہم رک سکتے ہیں اور ہم اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہ سورۃ البقرہ کی آیت سے اس اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اگر آپ رک جائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے،
اور اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو اس کو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں تک بھی آپ پورا لمبا کر کے اس کو پوری آیت کو ایک سانس میں ادا کر سکتے ہیں. اگر سانس ٹوٹنے لگے تو آپ وقف کر سکتے ہیں اس پہ. وقف مجوز اول 3 قسم کے وقف مجوز ہیں. اول جو ہے وہ زا کے نشان پہ ہے. سو وقف مجوز اول کی جو علامت ہے وہ زا ہے, لیٹر زا, اور یہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے, لیکن نہ کریں تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں وقف تجویز کیا گیا ہے, آپ کو آپشن دی گئی ہے کہ آپ وقف کرنا چاہیں تو کریں. پڑھنے والے کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ یہ تجویز مانے یا نہ مانے. نہ ماننے کی صورت میں اگلے نشان وقت تک بسہولت بغیر سانس توڑے تلاوت مکمل کرنے کی شرط بہرحال عائد ہوگی. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ رکیں یا نہ رکیں. تو میں بھی ہے کہ وقف مطلق جو ہے اس میں بھی یہ آپشن پریفرڈ ہے, زیادہ معروف طریق ہے کہ اس پہ رکا جائے. اگر آپ نہیں رکتے تو پھر اس میں بھی یہی بات جو وقف مجوز میں ہے کہ آپ کو پھر اگلے نشان وقت تک بغیر سانس توڑے تلاوت مکمل کرنی ہوگی. اس وقف مجوز میں بھی یہ شرط عائد ہوتی ہے جیسے کہ وقف مطلق میں تو کے نشان میں عائد ہوتی ہے. سو یہاں پہ دیکھ لیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. غشاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. دونوں طرح سے جائز ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ لازم ہے کہ اگر آپ نے اس وقف مجوز کے اوپر وقف نہیں کیا تو پھر آپ اگلی علامت وقف جو آیت کی اختتام کا نشان ہے اس تک آپ کو اس کو مکمل طور پہ ایک سانس میں ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا وقف ممنوع ہے جو یہ لام الف کا نشان ہے لا کا, جس کا مطلب ہے یہ وقف ممنوع یعنی منع ہے. یہاں پہ وقف اس کی علامت ہے, اور اس کا مطلب ہے لا وقف علیہ, یعنی اس کا مطلب ہے یہاں وقف نہیں ہے. اسی لیے یہ لام الف کا نشان آیت کے درمیان میں جہاں بھی آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں وقف ممنوع ہے. بہتر ہے کہ یہاں نہ رکیں, یعنی عین معروف طریق ہے کہ یہاں پہ نہ رکا جائے. لیکن اگر رک جائیں تو رکنے سے مناہی نہیں ہے, رک سکتے ہیں. اگر ممکن ہے ممکن نہیں ہے اور سانس ٹوٹ جاتا ہے تو آپ رکیں, لیکن طریق پھر وہ ہے کہ حسن معنی کی رعایت رکھتے ہوئے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کر آگے پڑھنا چاہیے. یعنی آپ اگر یہاں پہ ہم رکتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اگر ہم یہاں پہ رکتے ہیں تو پھر ہم یہاں قالو سے نہیں شروع کریں گے, ہم واپس جا کے حسن معنی کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے کہ وہ ایک میننگ فل ایک بامعنی جملہ ادا ہو, اس کو ہم پھر واپس جا کے لوٹ کے پھر اس کو شروع کریں گے. اور ہم وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ پورا ملا کے پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے اور یہاں رکتے ہیں ہم تو پھر واپسی جا کے اور معنی کو سمجھ کے دوبارہ سے شروع کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہمارا وقف مجوز دوم جو ہے یہ قاف کا نشان ہے, اور اس کا مطلب ہے قیل علیہ الوقفہ, اس کی اختصاری علامت ہے. یعنی قیل علیہ الوقفہ کی اختصار سے جو لکھا جاتا ہے, اس کو مختصراً لکھا جاتا ہے, وہ قاف کی شکل میں لکھا جاتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ یہاں پر وقف ہے, صرف بتایا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے, اس مقام پر ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا برابر ہے. سو اگر ہم اولئک علی ھدی من ربہم وقف کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے, اور اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. اس کے بعد ہمارا جو ایک اور رمز وقف ہے وہ ہے وقف مرخص, جس کو کہتے ہیں سواد.
इसको वक्फे मुरक्कस इसलिए कहते हैं कि अगर थक कर ठहर जाए तो रुखसत है, थक कर ठहर जाना तो इजाजत है कि वहां पे आप अपनी तलावत को रोक सकते हैं। और मुजव्वद तलावत जो होती है, यानी ठहर ठहर के आराम आराम से जो पढ़ी जाती है, उसमें ये अलामत ज्यादा काम आती है। जैसे कि आप यहाँ देख लें, वक्त की कमी की वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अरबी को अभी नहीं पढ़ सकती, तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे स्वाद है, तो अगर हम इस आयत को शुरू करें उलाइका से और बिलहुदा पे रुकें तो ये भी जायज है, और अगर मिला के पढ़ें तो ये भी जायज होगा। उसके बाद हमारा वस्ले मुजव्वज जो है, स्वाद लाम ये, जिसको सल्ले भी कहा जाता है, यहाँ मिलाना, सल्ले का मतलब है मिलाना, और ठहरना ज्यादा मुनासिब व मतलूब है, लेकिन अगर किसी वजह से मिला के पढ़ा जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। जैसे ये आयत है, फत्तकुन नारुल्लती वकूदुहन्नास वल हिजारह, हिजारह भी पढ़ सकते हैं, और वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, यानी पूरी आयत भी पढ़ी जा सकती है, और अगर वक्फ किया जाए तो मिला के यहाँ पे सल्ले के निशान के बावजूद अब इसको मिला के पढ़ सकते हैं। उसके बाद वक्फे मुजव्वज सोम है, यानी तीसरा जो वक्फे मुजव्वज है वो कफ कहलाता है, और कफ का मतलब होता है, ये लफ्ज जो है मुखफ़फ़ है, क़द युक़फ़ु अलैहि, यानी इसका मतलब है यहाँ रुका जाता है, मुनासिब है कि रुक जाएं, मुनासिब है लाजिम नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर यहाँ पे अगर आप कुरान करीम की इस मारूफ आयत की तरफ देखें तो मुनासिब है और बेहतर है और मारूफ तरीक है कि यहाँ पे हम वक्फ कर दिया करते हैं। जैसे ये वाली आयत है, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, वक्फ करके पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ रुकना एक मारूफ तरीक है, इसलिए रुका जाता है यहाँ पे। उसके बाद सक्ता है, जिसको यहाँ पे हम सक्ता से मुराद है, ये आपको लिखा हुआ आयत के दरमियान में सक्ता लिखा हुआ मुराद नजर आएगा। तो इसकी एक मिसाल सूरह अल क़यामा की इस आयत में है, और यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको एक छोटा सा वक्फ होता है यहाँ पे बगैर सांस तोड़े हुए, जैसे वकीला मन रौक, वकीला मन रौक, एक छोटा सा सक्ता करके यहाँ पे वक्फ करके पढ़ा जाता है। और इसकी ये मिसाल कुरान करीम में सूरह अल क़यामा की, मेरा ख्याल है अगर मुझे सही याद है तो आयत नंबर 75 है, हो सकता है शायद मुझे नंबर में गलती लगी हो। उसके बाद सक्ता तवीला है, जिसको वक्फे तवीला भी कहा जाता है, और इसमें सांस तोड़े बगैर वक्फे तवीला की जो ये निशान है लिखा होता है कुरान करीम में वक्फा, वक्फा में सांस तोड़े बगैर सक्ते की निस्बत ज्यादा देर रुका जाता है, इसको सक्ता तवीला भी कहा जाता है। इसकी मारूफ 3 मिसालें हमें सूरह अल बकरा की आखिरी आयत में मिलती हैं, जो ऐसे पढ़ी जाती है, वक़्फ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। इस तरह इसको वक्फ करके बगैर सांस तोड़े हुए, सक्ता से थोड़ा सा लंबा होता है, पढ़ा जाता है। हमारा आखिरी जो वक्फ का रमज है वो इसको वक्फ मुआनका कहते हैं। ये 3 नुक्तों पर मुश्तमिल होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सूरह अल बकरा की ये मशहूर तरीन आयत में 2 जगह ये आपको निशान मिलते हैं 3 नुक्तों के, इनको मुआनका कहते हैं, यानी 2 वक्फ के मुकामात मुआनका करते हैं। ये एक वक्फे के बाद इकट्ठे लफ्ज के दरमियान में आते हैं, यानी 2, एक पहले मुआनका का निशान आता है फिर दूसरा, और इसमें जरूरी है कि या तो पहले पे रुका जाए या दूसरे पे रुका जाए, दोनों पे वक्फ नहीं हो सकता। जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह या ज़ालिकल किताबु ला रैब, दोनों में से एक मुकाम पर रुकना जरूरी है, और इसको वक्फे मुराकबा भी कहते हैं। आज का लेसन हमारा यहाँ पे खत्म होता है, माजरत के साथ कि वक्त की कमी की वजह से हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मेरी साथी टीचर इंशाअल्लाह ताला आपको आज इन उसूलों की मजीद प्रैक्टिस करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
جی شکریہ بہت بہت. اچھا یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کرتی چلوں کہ میں نے غلطی سے یہاں پر فتحہ تین ایڈ کر دیا تھا اس اصول میں. جو وقف کی 3 حالتیں ہیں, جو پہلی حالت ہے اس میں فتحہ تین یہاں نہیں ہوگی کیونکہ وہ اگلے جو حالت ہے اس میں آتی ہے. جیسے کہ یہاں ہم پہلے پریکٹس کر چکے ہوئے ہیں کہ اگر وصل کی حالت میں ہم نے اس کو پڑھیں گے جو اس کے اوپر فتحہ تین بھی ہے, ابوابن, اور اب ہم اس کو یہاں پر وقف کرنے لگے ہیں تو ایک اس کی جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم اس کو پڑھیں گے ابوابا. اسی طرح یہاں پر مسمن, لیکن جب ہم اس کو وقف کریں گے تو اس کی جو حرکات ہیں, یہ فتحتین جو ہے وہ فتح اشباعیہ میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کو ہم پڑھیں گے. اور پڑھنے سے پہلے ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ تشدید کی وجہ سے جو غنہ ہے وہ بھی کرتے ہوئے پھر ہم اس کی فتح اشباعیہ کو ادا کریں گے, جیسے مسمى. تو یہاں پر فتحہ تین نہیں ہے بلکہ یہ اگلے اصول میں آ جاتی ہے. اس لیے جو یہ حرکات ہیں اس کے بعد اگر جب ہم وقف کریں گے ان حرکات کو جو کہ کسی بھی حرف کے آخر میں آئیں گی تو ہم اس کو سکون میں بدل دیں گے. اور اسی طرح جب کوئی بھی حرف جو کہ ساکن ہوگا, حروف لین ہوں گے اور حروف مد ہوں گے, تو جب ان میں ہم وقف کرنے لگیں گے تو اس میں تلفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور جہاں پر یہ والے اصول آئیں گے, وہ یہ والی چیزیں اصول جو ہیں, یہاں پر ان کو جب وقف کرنے لگیں گے تو یہ فتح اشباعیہ میں یا الف مدیہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر سا دہرائی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اب میں اپنے ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو سورۃ المؤمنون کی پریکٹس کروائیں. تو ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ہم سورۃ المومنون کی ورس 42 سے اپنی پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں. تو ایڈمن سے گزارش ہے کسی متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. السلام علیکم. G6544 G6544. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس 44 تک پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق. ایک منٹ میں اگر اپنا ہینڈ نیچے کر لوں, مجھے نظر نہیں آ رہا. جی اب پڑھتی ہوں. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. یہاں آپ بتائیں گے جو آج ہم نے ابھی پڑھا ہے علامت وقف کی کون سی ہے؟ یہ جب حمزہ کے اوپر نہیں یہ آگے جو جیم ہے چھوٹا سا, جیم جو آج ہم نے ابھی پڑھا ہے لیسن میں. ہاں جی, یہاں پر اس کا نام ہے, اگر ہم یہاں پر جائز ہوتا ہے, اگر رک جائیں تب بھی ٹھیک ہے, اگر نہ رکیں تجاوز کر جائیں تو تب بھی اس میں کوئی مطلب کہ میننگ میں کوئی چینج نہیں آتا. ہاں جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کو بتانے کا. ٹھیک بتایا آپ نے, یعنی آپشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ. جی آپشن ہے یہاں پر ہمارے پاس.
ٹھیک ہے جزاک اللہ. السلام علیکم. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. السلام علیکم. G6591. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس 45 کی تلاوت کیجیے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. یہ آپ مجھے بتائیں کہ را اس کو ہم تخفیم الرا ہے یا ترقیق الرا ہے؟ اس یہ کو مطلب موٹا پڑھیں گے؟ جی تخفیم کا رہا ہے کیونکہ ٹھیک ہے اس پہ تترا. جی ٹھیک ہے. اور یہاں شاید مجھے سننے میں لگا تھوڑا سا مجھے شاید مائک کی وجہ سے آواز آئی ہو ناک میں تھوڑی سی. امۃ رسولھا. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ نے ٹھیک ہی پڑھا ہو. تو یہاں پہ کون سا ہے رول؟ یہاں پر بھی را سے پہلے کیونکہ فتح کی تنوین ہے تو یہاں پر بھی موٹا ہی را پڑھا جائے گا. جی لیکن یہاں قاعدہ کون سا ہے؟ یہ یہاں پہ کون سا ادغام ہو رہا ہے؟ نون ساکین اور تنوین کے بعد یہاں پہ را مشدد ہے. یہاں پہ ادغام کامل. ٹھیک ہے ادغام کامل یا تام. ٹھیک ہے نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر لا مشدد یا را مشدد آ جائے تو پھر نون کو اس میں مدغم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نون کی آواز کو یعنی نون کو اس لا مشدد یا را میں مدغم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے امۃ رسولھا. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے جزاک اللہ. جزاکم اللہ. یہ ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. السلام علیکم. G6551. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 46 اور 47 کی تلاوت کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان أخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہاں بس تھوڑا سا اور ذرا وسلطان مبین. ٹھیک ہے اور یہ اب ہم نے آج پڑھا ہے. بتائیں گے یہ کیا ہے رول جس کا کیا نام ہے اس وقت کی علامت کا وقت کی علامت کا کیا نام ہے جو آج ہم نے ابھی پڑھی ہے. یہ جو 5 کا نشان ہے چھوٹا سا اللہ ہے تو میرے ذہن سے نکل ہاں گیا. جی یہ آیت کا اختلافی نشان ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ آیت مکمل ہونے کا اختلافی نشان ہے یہ 5 کی طرح کا. تو پہلے مطلب قرآن کریم کے نسخوں میں یہ تھا اور اس پر ہم یعنی اسٹاپ کر جائیں یا اگر ملا بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. السلام علیکم. G6583.
G6583 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप यहाँ से शुरू कीजिए तावुज़ और तस्बीह के साथ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. जी ठीक है जज़ाकिल्लाह। अब यहाँ से दोबारा पढ़ेंगी अनुमिनु यहाँ से जी जी। فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. जी ठीक है माशाल्लाह। लिबशरैनी, ठीक है लिबशरैनी। हाँ जी बशराई नहीं पढ़ा है जी वो ठीक है। और आप मुझे बताएंगे इसमें ये जो है मद कौन सी मद है यहाँ पे और इसको कितना लंबा करते हैं? ये बिग मद है, ये मतलब 5 to 6 सेकंड। जी जी मद अल मुनफसिल है, ये छोटी मद मद सगीर है जिसको हम 3 सेकंड तक लंबा करेंगे। अच्छा मुझे लग रहा है ये बिग मद है। अच्छा ठीक है सॉरी। ठीक है जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप पढ़ने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। जी एडमिन से गुजारिश है किसी और मुतालिमा को माइक दीजिए प्लीज। G6392 Assalamu alaikum. G6392 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप फर्स्ट नंबर लाइन की तिलावत कीजिए। जी क्या से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फकज़्ज़बूहुमा फकानू मिनल मुहलकीन वलक़द आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून। ठीक है जज़ाकिल्लाह। तावुज़ में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ठीक है मिनश शैतान ता का डिफरेंस, ठीक है ये तो है ठीक ठीक पढ़ा जाएगा। और बिस्मिल्लाह में भी कोशिश कीजिए थोड़ा हा की आवाज क्लियर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी। और फकज़्ज़बूहुमा ये हु लंबा ना हो, हरकात मुख्तसरा में से है, 1 सेकंड के लिए इसको पढ़ेंगे। ठीक है फकज़्ज़बूहुमा, ठीक है फकज़्ज़बूहुमा, हाँ जी फकज़्ज़बूहुमा, ठीक है। और जी और यहाँ पे भी मिनल मुखलकीन, जब इसको खत्म करना है, ठीक है मुखलकीन हरुफ़-ए-लीन है कसरा के साथ या साकिन, ठीक है सॉरी हरुफ़ मद्दा है कसरा के साथ या साकिन, हरुफ़-ए-लीन फतह के साथ होते हैं वाव साकिन और या साकिन। या हरुफ़-ए-लीन है हरुफ़ मद्दा है कसरा के साथ या साकिन। और इधर भी इसको इसी की कायम मकाम हरकत है फतह इशबाइया, इसको लंबा करना है 2 सेकंड के लिए। वलक़द आतैना, ठीक है वलक़द आतैना और इधर भी मूसल किताब। जी ठीक है जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी अब हमारा लेसन का टाइम खत्म होता है तो वापस इंचार्ज की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया। अब हमारी क्लास का इख्तिताम की तरफ हम बढ़ते हैं और मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो दुआ के साथ क्लास का इख्तिताम करवाएं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمین آمین. آپ سب متعلمات کا بہت بہت شکریہ. ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ 9 دسمبر جمعرات کو ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.